بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان گنت لا تعداد نعمتیں اللہ پاک نے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ پاک کی ہیں کہ بندہ ان کو شمار کرنا چاہے، ان کا حساب لگانا چاہے، ان کو اپنے اندازے میں لانا چاہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ بندے کی استطاعت سے باہر ہے، یہ اس کی طاقت سے باہر ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکتے۔ ان گنت اور بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہم سب کو، ایمان والوں کو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ ایمان کیسی عظیم الشان نعمت ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تو ایسی عظیم الشان نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو جہاں اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت اور اس کی ترقی اور اس کے اندر روز بروز ترقی ہو، تر و تازگی پیدا ہو، جلا پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بھی بندوں کو عطا فرمائی ہیں جن کو ہم اعمال حسنہ کہتے ہیں، اچھے اعمال۔ اللہ نے جو اچھے اعمال اور اچھے احکامات ہمیں دیے ہیں، یہ اعمال حسنہ دراصل اس ایمان کی نعمت کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے ہے۔ یا یوں سمجھ لیجیے، ایمان ایک اندرونی چیز ہے، دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، دل کو چیریں گے تو بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک اندرونی چیز کے اظہار کے لیے اس کی ظاہر میں کوئی نہ کوئی علامت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی نشانی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، پتہ چلے کہ یہ ایمان والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اعمال حسنہ عطا فرمائے کہ اعمال حسنہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والا در حقیقت وہ ایمان والا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کی فکر کریں، اس کے اندر تر و تازگی پیدا کرنے والے اعمال کے اہتمام کی فکر کریں، اس کے اندر ترقی پیدا کرنے والے اعمال کی فکر کریں۔ تو یہ اعمال میں سب سے بلند ترین عمل نماز ہے، سب سے بلند ترین عمل نماز ہے۔ نماز وہ بنیاد ہے کہ جب نماز آدمی کی صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر نماز میں خرابی آ گئی، نماز میں بگاڑ آ گیا، تو پھر اس کے سارے اعمال میں خرابی آ جاتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نماز اگر درست ہو گئی تو پھر اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اگر نماز میں خرابی آ گئی، نماز میں فساد آ گیا، نماز میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے اعمال میں بگاڑ ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نماز صرف ایک عظیم الشان عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ تمام اعمال کے صحیح ہونے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ایک افضل العبادات عبادت بھی ہے،
لیکن اس سے زیادہ نماز تمام اعمال میں سدھار پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی باقاعدہ پابندی کے ساتھ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں باجماعت مسجد میں اہتمام کے ساتھ اگر ادا کرتا ہے تو اس کے دوسرے اعمال بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی میں دینی مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عقل اس کو سیدھے راستے کی طرف لے کر آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے، برائیوں سے بچنے کی استعداد اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے، نماز سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نماز کا وہ پابند نہیں ہے، تو اس کے اعمال میں بگاڑ ہوگا، اس کے مزاج میں دینی رنگ نہیں ہوگا، اچھے کام اس کو اچھے نہیں لگیں گے، سیدھے راستے پر چلنا اس کے لیے بوجھ بن جائے گا، اور طبیعت میں فساد غالب ہوگا، جس کے نتیجے میں برائیوں کا ارتکاب آسان ہو جائے گا۔ برائی اس کو برائی نظر نہیں آئے گی، برے کام اس کو اچھے لگیں گے، اور برائی کرتے ہوئے وہ ہچکچائے گا نہیں، ذرا برابر بھی جھجک محسوس نہیں کرے گا، بلکہ دھڑلے سے، آرام سے، اطمینان سے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نماز و عظیم الشان بنیاد ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز اگر درست ہو گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اخلاق درست ہوں، وہ اعلیٰ اور عمدہ کیریکٹر کا حامل بنے، تو وہ نماز اس کی انسان کی سیرت کے بنانے میں، اس کے اندرون کے بنانے میں، سیرت سازی میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، اپنے آپ میں بگاڑ کو دور کرنا چاہے اور اپنے آپ میں سدھار پیدا کرنا چاہے، تو وہ نماز باجماعت کا اہتمام کرے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اس کی زندگی میں سدھار آئے گا، اس کی زندگی میں سدھار آئے گا، اعمال کے اعتبار سے بھی وہ کامل بنے گا اور اس کے اخلاق بھی اچھے بنے گے، وہ عمدہ اخلاق کا حامل ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اعلیٰ کیریکٹر کے حامل بنے، اچھے اخلاق والی بنے، اللہ کی بھی وفادار بنے اور ماں باپ کی بھی وفادار بنے، محلے کا ایک اچھا انسان بنے، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارے، جو ماں باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ خواہش رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز باجماعت کا پابند بنائیں، نماز باجماعت کا پابند بنائیں۔ جب آپ نماز کا اس کو پابند بنا دیں گے تو پھر نماز اپنا سارا کام اندر سے کرے گی، نماز اپنی تربیت ایسی کرے گی کہ پھر اس کے مزاج میں دین غالب ہوگا، بھلائی غالب ہوگی، نیکی غالب ہوگی، اچھائی غالب ہوگی، برائی کا جو تناسب ہے وہ کم ہو جائے گا، نفس مرے گا، آدمی کا نفس کمزور ہوگا، مغلوب ہوگا، جس کے نتیجے میں برائیوں کا ارتکاب کم سے کم ہوگا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، لیکن میں اور آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا اس وقت حال کیا ہے، اتنی عظیم الشان چیز نماز، لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ، اکثر طبقہ نماز سے غافل ہے، نماز سے غافل ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی پریشان ہے، اور یہی کیفیت رہی، اسی نافرمانی کے ساتھ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، آخرت میں بھی پریشان ہوگا۔ جبکہ آدمی دنیا میں بھی سکون کی تلاش میں ہے، اور تمنا اور چاہت بھی یہ ہے کہ آخرت میں بھی چین و سکون ملے، جنت میں گھر ملے۔ تمنا تو ہر مسلمان کی ہے، تمناؤں سے آدمی مالدار نہیں بنتا تو دیندار کیسے بنے گا؟
بیٹھ کر گھر میں آدمی خواب سوچے کہ میرا ایسا محل ہونا چاہیے، ایسی کار میرے پاس ہونی چاہیے، ایسا لباس میں پہنوں، تمنائیں آدمی کی، خواہشات آدمی کی، خواب اگر سوچتا رہے ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ عمل میں آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح دیندار بننے کے لیے، اللہ کا وفادار بننے کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا وفادار غلام بننے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تب جا کر آدمی دیندار بنتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نماز ایسی بنیادی چیز ہے، ایسا بنیادی عمل ہے کہ آدمی نماز پر آ جائے، پھر نماز اس کی تربیت ایسی کرے گی، اور نماز کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنی استعداد پیدا فرما دیں گے کہ پھر وہ دین کے تمام شعبوں میں بھی دیندار بنتا چلا جائے گا۔ نمازوں میں بطور خاص فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ آج اسی موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ فجر کی نماز ہے، بڑی عظیم الشان نماز۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بڑی اہمیت اس کی بیان فرمائی ہے، بڑی اہمیت اس کی بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز کے علاوہ دوسری اور کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا ادا کرنا اور عشاء کی نماز کا ادا کرنا یہ منافقوں پر بہت بھاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایمان والا ہی فجر کی نماز ادا کر سکتا ہے، ایک ایمان والا ہی عشاء کی نماز ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ایسے وقت ہیں، رات میں دن بھر کا تھکا ہارا آدمی عشاء کے وقت تھکا ہوا ہوتا ہے، نیند کا تقاضا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنی تھکن کو دور کرنے کے بجائے اپنی تھکن کو ایک طرف رکھ کر اللہ کا حکم وہی پورا کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، جس کو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، جس کو اللہ کے دین سے محبت ہوگی۔ اور فجر کا وقت ہے، جو آدمی نیند کی وادیوں میں کھو گیا ہے، نرم اور گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ سے محبت ہوگی، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ تو اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز کتنی اہمیت والی ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا وہی یہ دو نمازیں ادا کرے گا۔ اگر یہ دو نمازوں کے ادا کرنے میں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فجر اور عشاء کی نماز کے ادا کرنے میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہیں، کیا برکتوں کے خزانے اللہ نے اس میں چھپائے ہیں، کیا اس کے فائدے اور اس کے ثمرات ہیں، اگر لوگوں کو اس کا نفع معلوم ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہ وہ گھٹنوں کے بل بھی چل کر آئے گا، ہر حال میں چل کر آئے گا، ہر حال میں وہ نماز کے لیے حاضر ہوگا، سرین کے بل اگر کھنچ کر آنا پڑے تب بھی آئے گا۔ اندازہ کریں کہ نماز فجر کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کی نماز وہی آدمی ادا کرتا ہے جو شیطان کے ناپاک اثرات سے محفوظ ہوتا ہے، جس پر شیطان غالب ہوتا ہے، جس پر شیطان کے ناپاک اثرات ہوتے ہیں،
وہ آدمی نماز فجر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا رات میں آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے یہ گدی پر 3 گرہیں باندھتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونک مارتا ہے علیک لیل طویل فرقد علیک لیل طویل، یہ پڑھ کر پھونک مارتا ہے اور یہ کہتا ہے ابھی رات بہت لمبی ہے سو جا، رات بہت لمبی ہے سو جا، 3 گرہیں باندھتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب اٹھتا ہے، اٹھ کر وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح میں وہ چاق و چوبند اور چالاک ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں چستی ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں پھرتی ہوتی ہے، چالاکی ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے اس کی طبیعت میں۔ اگر آدمی نیند سے بیدار نہیں ہوتا، وضو نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصبح خبیث النفس کسلان، کہ صبح میں جب وہ اٹھتا ہے تو طبیعت میں سستی ہوتی ہے اور وہ خبیث النفس بن کر طبیعت میں اٹھتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، طبیعت میں سستی ہوتی ہے۔ یہ شیطان کے وہ ناپاک اثرات ہیں جس کے نتیجے میں دن بھر نحوست اس پر چھائی رہتی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ حضور یہ آدمی رات بھر پڑا سوتا رہا، رات بھر پڑا سوتا رہا، فجر کی نماز بھی اس نے ادا نہیں کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، جس کی نحوست کا اثر ہوتا ہے کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، میں اور آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، کتنے مسلمان ہیں جو شیطان کے ناپاک اثرات سے متاثر ہیں، شیطان کے ناپاک اثرات سے متاثر ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبیث النفس بن کر اٹھتا ہے، خبیث النفس بن کر بیدار ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، فجر کی نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ نے سہولتیں عطا فرمائی ہیں، مسجد قریب ہے، چل کر پہنچ سکتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، اٹھ کر آ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فجر کی نماز کا ادا نہ کرنا یقیناً یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ کل خدا کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے کہ فجر کی نماز تم نے ادا کیوں نہیں کی؟ تو ہمارے پاس کیا عذر ہے؟ مسجدیں بھی قریب تھی، اذان کی آواز بھی پہنچتی تھی، سب کچھ سہولتیں اللہ نے میسر فرمائی ہیں، عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، کل اللہ ہمیں کیا صورت دکھائے؟ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بیرون ممالک میں، باہر کی کنٹریوں میں مسجد کئی کلومیٹر دور ہوتی ہے، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، وہ اتنی دور بھی فجر کے وقت میں اٹھ کر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی تکلیف تو ہمارے لیے رکھی نہیں ہے، قدم قدم پر مسجدیں ہیں، اگر ان مسجدوں کو ہم نے آباد نہ کیا تو جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، ان حالات میں اور بھی سختی آئے گی۔
میرے عزیز و دوست بزرگ، آپ جانتے ہیں اذان پر لاؤڈ اسپیکر پر کرناٹک میں بھی معاملہ چل رہا ہے، آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ آپ خود سوچ کر کے دیکھیں، ایک صاحب 2 دن پہلے عرض کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، آپ خود سوچ کر کے دیکھیں، فجر کے وقت میں اذان ہوتی ہے، اذان کی قدر و قیمت آپ کے نزدیک ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ اذان میں کیا کہا جا رہا ہے، کس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کو اہمیت ہے نماز کی۔ جیسے برادران وطن کے بھجن ہوتے ہیں، اس سے ہمیں آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح غیر مسلموں کے نزدیک اذان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ خواہ ہماری نیند میں خلل کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے؟ خواہ ہماری نیند میں خلل کیا جاتا ہے، حق ہے ان کو بولنے کا، خواہ ہماری نیندوں میں خلل کیا جا رہا ہے۔ ہاں اگر یہ بات ہوتی کم سے کم کہ جب اذان دی جا رہی ہے تو پورے محلے کے مسلمان بیدار ہو کر نماز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے حاضری دے رہے ہیں، تو اذان کا کم سے کم یہ فائدہ ہے تو ٹھیک ہے۔ صرف رسمی طور پر اذان تو بہرحال ہو رہی ہے، نماز کو کوئی آ نہیں رہا ہے، تو خواہ ہی کیوں ہمیں تکلیف دی جا رہی ہے؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، نمازوں کے اہتمام کی طرف توجہ دینی ہوگی، بالخصوص فجر کی نماز کا ہمیں اہتمام کریں۔ حدیثوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بے شمار فائدے بیان فرمائے۔ اہمیت کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فجر کی نماز کتنی اہمیت والی ہے، عشاء کی نماز کتنی اہمیت والی ہے، عصر کی نماز کتنی اہمیت والی ہے۔ ہر نماز اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے، لیکن فجر کی جو نماز ہے یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہوتی ہے، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہوتی ہے کہ آدمی نیند کی وادیوں میں کھو جانے کے بعد بھی نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، تو یہ اللہ سے تعلق کی دلیل ہے، اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ رات میں بہت دیر سے سوتے ہیں جس کی وجہ سے صبح میں آنکھ نہیں کھلتی، تو یہ بھی اللہ سے محبت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جس کو احساس ہوتا ہے کہ صبح میں مجھے خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے، وہ رات کو جلدی سوئے گا۔ اگر میں رات کو دیر سے سوؤں گا تو صبح میں آنکھ نہیں کھلے گی، کبھی کبھی کچھ ضرورت پیش آ جائے تو وہ الگ بات ہے۔ روزانہ کا یہ معمول بنا لینا کہ رات دیر سے سونا پھر صبح میں دیر سے اٹھنا، اس سے بڑی نحوست کی کوئی اور چیز نہیں ہے، اس سے بڑی نحوست کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی بزدلی اور ان کی پستی کا یہ بھی ایک سبب ہے، بہت سارے اسباب ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت میں مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، فجر کی نماز کا ہم بطور خاص اہتمام کریں، اس کے فائدے سن کر آپ کو محسوس ہوگا کہ فجر کی نماز کتنی اہمیت والی ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کتنے فائدوں سے ہمیں نوازیں گے، اور جن چیزوں کی تمنا ہمارے اندر ہے، جن چیزوں کے لیے ہم دن بھر کوششیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی نماز کے اہتمام پر وہ سارے وعدے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے پہلا فائدہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اس کو کون پریشان کر سکتا ہے؟ اس پر کیسے مصیبتیں آ سکتی ہیں اور کیسے وہ حالات کا شکار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے جب فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ بھی ایک سوچنے کی چیز ہے، مسلمان سوچے
کہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے اور کتنے محرومی کی بات ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر معذرت کے ساتھ میں عرض کروں تو کتنی نمک حرامی کی بات ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے بارش کے قطروں سے زیادہ، لیکن اپنے دن کا آغاز اور اس کی ابتدا اور اس کی شروعات ہی اللہ کی نافرمانی سے کرے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، آدمی فجر کی نماز کو چھوڑ کر بستر پر سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد 7-8 بجے 9-10 بجے 11 بجے اٹھتا ہے تو اپنے دن کی شروعات ہی اللہ کی نافرمانی سے کرتا ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور اس سے آگے عرض کروں، مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ باقاعدہ الارم لگا کر سوتے ہیں، یا گھر میں جو فجر کی نماز کے لیے جاگتا ہے اس کو کہہ کر کے سوتے ہیں کہ مجھے 8 بجے اٹھانا، بچوں کو اسکول کو لے کر جانا ہے، تو بول کر سوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے ہی سے ارادہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو نماز نہ پڑھنے کے ارادے کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سوچنے کی بات ہے۔ تو فجر کی نماز کا ہم اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہم آ جاتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں، تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اس کے کاموں کو اللہ تعالی آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دوسرا فائدہ، من صلی الغداۃ ثم جلس فی مصلاہ صلت علیہم الملائکہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فصلاتہم علیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ فرشتوں کی مغفرت کی دعاؤں کا وہ مستحق بنتا ہے، فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں کا وہ مستحق بنتا ہے۔ فرشتوں کی دعا رد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، نہ پڑھنے والے یہ سوچ کر کے دیکھیں کہ کتنے فائدوں سے ہم محروم ہیں، کتنے فائدوں سے ہم محروم ہیں اور کتنے نقصانات کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، تیسرا فائدہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتے، دن کے اور رات کے فرشتے، ایک کے پیچھے ایک فرشتے تمہارے درمیان میں آتے رہتے ہیں۔ عصر کے وقت میں وہ جمع ہو جاتے ہیں، فجر کے وقت میں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے عصر کے وقت میں یا فجر کے وقت میں جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ترکناہم وہم یصلون اتیناہم وہم یصلون۔ پروردگار، جس وقت ہم ان کے پاس سے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے اس وقت میں بھی ہم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، جب ہم ان کے درمیان میں گئے اس وقت بھی ہم نے ان کو تیری عبادت کرتے دیکھا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تذکرہ اللہ کے فرمانبردار بندوں کے دائرے میں ہو جائے، اللہ کے فرمانبردار بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ بقیہ نمازیں بھی پڑھے گا،
ورنہ تو کچھ ایسے اسپیشلسٹ بھی درمیان میں ہمارے موجود ہیں معاشرے میں جو صرف فجر پڑھتے ہیں، دوسری کوئی اور نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز میں خرابی ہے، ان کی نماز میں خرابی ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اتنے فائدے ہیں۔ اور صبح کا جو وقت ہے یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، طریقہ یہی ہے، طریقہ یہ نہیں ہے کہ 12 بجے دکانیں کھلیں، طریقہ یہی ہے کہ فجر کے بعد آدمی حلال روزی کی تلاش میں نکلے اور پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد آدمی اپنے گھر آ جائے، رات میں سونے کا اہتمام کرے، رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادت کی فکر کریں۔ طریقہ یہی ہے۔ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ جو آدمی رات میں سو جاتا ہے پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خصوصی برکت عطا فرماتے ہیں، خصوصی برکت عطا فرماتے ہیں، اور وہ شام میں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ اور آپ دیکھ لیں صبح کے وقت جن لوگوں کا کاروبار ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما۔ تو جو آدمی صبح سویرے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے وہ نبی کی دعا کا مستحق ہوتا ہے، وہ نبی کی دعا کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جس کو نبی کی دعا مل جائے اس کی روزی میں کیسے برکت نہیں ہوگی؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اتنے فائدے ہیں، نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا خواب ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے، رات میں آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو خواب بیان کرتے، اس کی تعبیر بیان کرتے۔ اگر آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے تو پھر لوگوں سے مجمع میں پوچھتے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، پوچھتے پھر اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ فرمانے لگے کہ رات میرے پاس 2 آدمی آئے یہ خواب میں، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ہے، ہمارے خواب کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جو خواب ہے وہ بھی دلیل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور وہ مجھے لے چلے، ایک ایسی جگہ لے کر چلے کہ جہاں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی بڑی چٹان اور بڑا پتھر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی وہ بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر ڈالتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پھر وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے، پھر یہ آدمی اس پتھر کو لانے کے لیے وہاں تک جاتا ہے، وہ پتھر جب اٹھا کر اس کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اس کا سر پھر وہی پہلی حالت کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر وہ پتھر مارتا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو ان سے پوچھا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان فرشتوں نے گویا یہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ یہ آپ کی امت کا وہ فرد ہے جو قرآن سیکھتا تھا، اس نے قرآن سیکھنا چھوڑ دیا اور یہ نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اتنی سخت وعیدیں ہیں اور بھی بے شمار وعیدیں ہیں۔ سب سے بڑی وعید تو یہی ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، اور جو آدمی نماز کے چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے
اس کے ایمان میں کمزوری آتے 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 اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ ایمان ہی سے نہ نکل جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، پوری 5 وقت کی نمازوں کا ہم خود بھی اہتمام کریں، اپنے گھر کے عورتوں کو، بچوں کو بھی اہتمام کرائیں، بطور خاص فجر کی نماز کا اہتمام کریں، رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں، صبح میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، فجر کے بعد کا وقت ہے حلال روزی کی تلاش کریں، یا قرآن کے سیکھنے سکھانے کا کوئی نظام بنائیں۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ فجر کے وقت میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ فجر کا وقت بڑا مبارک وقت ہوتا ہے، ذہن خالی ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، اس وقت میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ دل و دماغ میں جلد اثر کرتا ہے، سرایت کرتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا سب کو بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی اس کی کوشش اور محنت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔